قبیصہ نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3526۔ ابو زناد نے خبر دی، انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3527۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا، پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا بھانجا ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3528۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہاں حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3529۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، بنی ارفدہ تم بے فکر ہو کر کھیلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3530۔ عبدہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین قریش کی حجو کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں۔ اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو شعر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہشام نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں میں حسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا، انہیں برا نہ کہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3531۔ معان نے کہا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3532۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے؟ مجھے وہ مذمم کہہ کر برا کہتے، اس پر لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3533۔ سلیم نے بیان کیا، ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا، اسے خوب آراستہ پہ راستہ کر کے مکمل کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لیکن اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3534۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3535۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3536۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی، یا ابو القاسم۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3537۔ محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں سالم بن ابی الجعد نے اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3538۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3539۔ فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو 94 سال کی عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3540۔ جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہو گیا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ حجلہ حجل الفرس سے مشتق ہے، جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حمزہ نے کہا، مثل زر الجحلہ، یعنی رائے محملہ پہلے پھر زائے معجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3541۔ عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان ہو، تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، علی کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3542۔
زبیر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری مشابہت موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3543۔ عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں آپ کی مشابہت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا، آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، اور آپ نے ہمیں 13 اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی ہم نے ان اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3544۔